انتہائی خوبصورت دین ہے, انتہائی خوبصورت دین ہے. سر حضرت علی جو ہے مولا علی ہیں, ان کی تلوار اس ٹائم کہاں پر ہے, یہ بھی لوگ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک دور کا واقعہ ہے کہ جی ایک شکاری نے السلام علیکم, میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید حیدر جعفری صاحب, جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آپ کے تو ہیں ہی, میرے بھی فیوریٹ اسٹرالوجر ہیں, نیمرولوجسٹ ہیں اور کیلکولیشن کے بادشاہ ہیں. آپ زوڈیک سے ریلیٹڈ بھی چیزیں ان کے ساتھ ہمارے جو ولاگز ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل بے فکر ہو جائیں, وہ بھی آنے والے ہیں آپ لوگوں کے حوالے سے بھی. ناظرین, کچھ سوالات آپ لوگوں نے کمنٹس میں کیے تھے, اس پر بات تو ہم کریں گے, لیکن ہم ایک سیریز جو چلا رہے ہیں جو 2 بھی کنٹینیو ہوئی تھی حیدر جعفری صاحب کے ساتھ, آج اس سے ہم نیکسٹ جو پارٹ ہے وہ لے کر آئے ہیں اور اس پر بات کریں گے. اسلام دعا کرتے ہیں, ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. اب جو نئی جنریشن آ رہی ہے, سوال یہاں اٹھتا ہے, ان کو تعلیم کون دے گا؟ جو سکھانے والے ہیں وہ اگر کرپٹ ہیں تو کون سکھائے گا, کون بتائے گا آنے والے بچوں کو؟ اپنے آپ سے سیکھیں, اپنے آپ کو اللہ کے کریں. یہ کتابیں ختم تو نہیں ہو گئی ہیں, پڑھنی بند ہوئی ہیں نا, پڑھنی بند ہوئی ہیں. نالج تو آج بھی ہے نا, جائیں لائبریریوں میں پڑھیں, دین کو سمجھنے کی کوشش کریں. لاجکس ہیں, آپ کی سائیکالوجی ہے, آپ کو اللہ نے ذہن دیا ہے. اللہ نے قرآن پاک میں بار بار آیات ہیں جن کا ترجمہ ہے لے آیات اولل الباب, عقل والوں کے لیے نشانی ہے. قرآن پاک عقل والوں کے لیے آیا تھا, یہ بند دماغوں کے لیے نہیں آیا تھا. قرآن پاک کا اگر رسالت مآب نے انما بعثت معلما کہا ہے, مجھے استاد بنا کے بھیجا گیا ہے, یا اپنا تعارف کرایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, تو یہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بات کی گئی ہے. ہمیں تو آج تک یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہے. ہم تو مطلب نعوذ باللہ جو ہے وہ اور طرح کا دین لے کے چلے ہوئے. تو سر اپنے کردار کا سب سے پہلے اپنے کردار کا پیرا دینا ہوتا ہے. یہ ایسے نہیں ہے یہ دین. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں اسی فیملی سے بڑا ہوا ہوں, بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے, لیکن کچھ چیزیں ہیں جنہوں نے ہمارے اس ٹریڈیشنل سسٹم کا بیڑا غرق کر دیا ہے. ان کے خلاف کھڑا ہونا بہت ضروری ہے, دین کا نام لے کے نہیں. آپ نے کرنا ہے کریں. آپ دیکھیں نا, حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک دور کا واقعہ ہے کہ جی ایک شکاری نے کسی پرندے کا شکار کر لیا. اس پرندے نے حضرت سلیمان کے خلاف جو ہے نا, اس کی جو فیمیل تھی, اس نے حضرت سلیمان کے دربار میں اس شکاری کی شکایت کی. انہوں نے کہا جی اگر اللہ نے شکار کی اجازت دے دی, اس نے کر لیا ہے, تو پھر اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں, اگر یہ شکاری کی شکل میں آتا نا, شکاری بن کے آتا تو میں آپ کے دربار میں جو ہے اس کی شکایت نہ کرتی. یہ اسرائیلیات کا واقعہ ہے. یہ شکاری نہیں تھا, یہ عبادت گزار کا بھیس بنا کے آیا تھا. ہم یہ سمجھتے رہے کہ یہ عبادت گزار ہے, یہ ہم پہ حملہ نہیں کرے گا. جب یہ قریب آیا تو اس نے جو ہے وہ تیر مار کے میرے جو ہے وہ اس کو کوئی کبوتر کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کہ اس کو مار دیا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے اوپر قتل کی حد جاری کی تھی. لبادہ اوڑھ کے کسی کو مطلب موقع دے کہ یہ اسرائیلیات کی کہانی ہے. سر پڑھیں تو صحیح, نالج پڑھے کون؟ سر آپ جیسے لوگ ہیں نا بتانے کے لیے, یہ ماشاءاللہ بڑا نالج ملتا ہے لوگوں کو آپ کے بتانے سے. بھائی میں ایک عام سی آواز ہے میری, میں کچھ بھی نہیں ہوں. میں لوگ کوئی نہیں, باقی لوگ کم از کم ہر ایک کو اللہ نے ذہن دیا ہے نا, جا کے جواب تو سب نے دینا ہے, سب نے دینا. سر حضرت علی جو ہے مولا علی ہیں, ان کی تلوار اس ٹائم کہاں پر ہے, یہ بھی لوگ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. کہ کئی لوگوں کو نہیں پتا, میرے سمیت نالائق لوگ ہیں ہم. یہ مولا کائنات کی تلوار کہاں پہ آپ نے کرنی ہے, آپ کے کسی کام کی. یہ کمنٹ ایک آیا ہوا تھا, انہوں نے کہا تھا جعفری صاحب سے پوچھے گا. مولا کائنات کی تلوار جو ہے نا اوپر سے آئی تھی. ذوالفقار کی بات کروں, باقی تلواریں کئی جگہ موجود ہیں, توپ کاپی میں بھی ہیں, بہت ساری جگہ ہیں, لیکن وہ جس ذوالفقار جو ہے نا, وہ ذوالفقار اوپر سے آئی تھی, وہ اوپر واپس چلی گئی ہوئی ہے. وہ مولا آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائیں گے, ان کی نشانیوں میں سے ایک ہوگی کہ ان کے ہاتھ میں وہ ذوالفقار ہوگی. ٹھیک ہے, ایک مرتجز اور ایک ذوالفقار, یہ دنیا میں نہیں ہے اس ٹائم. سر جی دل تو کرتا ہے کہ 5 گھنٹے کا آپ کے ساتھ پروگرام کروں, گفتگو کرتا رہوں, نالج ملتا رہے گا آپ سے. نہیں سر جی, میں آپ بھی تو کوئی کام کر رہے ہیں. ہاں جی, آپ کے اپنے بھی سیشن ہے, آپ بڑا ٹائم دیتے ہیں, آپ کی مہربانی ہے. لیکن سر اس کو ہم چاہیں گے آگے اگر جو ٹاپک ہے جوج مجوج پر بھی ہم بات کریں, تاکہ لوگوں کو اس پر بھی اویئر کریں. جوج مجوج کی بات بھی کر لیں گے, باڈی سول اسپرٹ پہ کر لیے, کرتے جائیں گے. لیکن یہ اصل میں یہ ٹاپک ہے ڈائیورسیفائڈ. جی سر, اس کے اوپر جو ہے نا وہ جیسے ہی مطلب سیدھی سی بات ہے, مجھے تو کھ نہیں پتا. وہ پلیٹو کا کال ہے کہ ایز مچ ایز آئی نو دیٹ آئی نو نتھنگ. تو مجھے اس بات پر فرم بلیو ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا.
لیکن یہ ہے کہ جتنی کہ میں بات کر سکتا ہوں وہ بھی ہے کہ ایک ٹاپک سے دوسرا نکل جاتا ہے, تیسرا نکل جاتا ہے, تو پھر وہ ٹاپک سم اپ نہیں ہوتے. تو یا تو اس کو ہم سیکوینس وائز کر لیں کہ اس چیز پہ کر لیں گے یا اس پہ کر لیں گے, یا اس کو پھر جو ہے نا ایسے ہی ڈسکشن کی شکل میں لوگوں سے میں کہوں گا کہ کمنٹس میں آپ ہمیں بتائیں آپ جاننا کیا چاہتے ہیں. جیسے میں نے آپ لوگوں کے سوالات ابھی نکالے ہوئے تھے, وہ پورے نہیں ہوئے, لیکن نیکسٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ جعفری صاحب کے ساتھ ٹائم کریں گے اور ایک بھرپور آپ کو نالج دیں گے. سر, لوگوں کو ہم نے اسلام کا صحیح اور جو نالج ہے نا وہاں تک پہنچانا ہے. انتہائی خوبصورت دین ہے, انتہائی خوبصورت دین ہے اسلام, انتہائی شاندار دین ہے. لا اکراہ فی الدین ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اس کو کچھ سمجھے نا. ہم نے اپنی مرضی سے کہ جی شیعہ دا ہے, سنیاں دا ہے, وہابیاں دا ہے, وہ سر ایسا نہیں ہے. ادھر نماز نہیں پڑھنی, ادھر جہاں کلمہ نہ لکھا ہو وہاں نہ جاؤ, اس طرح کے تہمتیں ہیں. ایک اللہ, ایک رسول, ایک کتاب. جس سے رسول اللہ نے محبت کی اس سے محبت واجب, جس نے رسول اللہ سے دشمنی کی یا جس سے رسول اللہ نے دشمنی کی اسے دشمنی واجب. یہ دین ہے سر. بالکل ایسے ہی. میں چھوٹا سا تھا, میں اپنی بات کروں گا, 9th میں ہوں گا یا 8th میں, بہت چھوٹا ہی ہوتا ہے, بچہ ہی ہوتا ہے. تو میں نماز پڑھنے گیا تو میں نے اپنے قاری صاحب سے پوچھا تھا, میں کہا قاری صاحب میں اس مسجد میں نماز پڑھ لوں؟ کہتے وہاں پہ نہ جاؤ, وہاں کلمہ نہیں لکھا ہوا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں لکھا ہوا, وہاں نماز نہ پڑھو. اور بلیو کریں کہ ایک دل میں نا ایک کہتے ہیں نا کہ گزرتے ہوئے بھی دل میں آ رہا ہے یار ادھر نہیں میں نے جانا. بچہ تھا نا, ذہن بن گیا. دین جو ہے نا, میں آپ کو ایک اور, چلیں لمبی ہو جائے گی بات, پھر بات سمجھتا ہوں. میں نے کہا نا, میں نے دین کو بڑے جو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے سیکھا ہے, بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے میں نے یہ پڑھا ہے, کتابوں سے پڑھا, اس سے پڑھا, دنیا کے حالات سے دیکھا. ایک حدیث میں نے سنی, وہ میرے یہاں پھنس گئی. میں نے کچھ 6 سال 5 سال اس کے اوپر ریسرچ کی. ایک ہی حدیث, مختلف حروف ہیں, لیکن میری امت کے 72 فرقے ہوں گے اور 73واں نجات پائے گا. یہ جملہ میری یہاں پہ پھنس گیا کہ ہوں گے 72, 73واں آئے گا کہاں سے؟ جب فرقے ہی 72 ہوں گے, رسالت مآب سرکار ختمی ہے, مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کوئی شک شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے, آپ نے فرمایا 72 ہوں گے, تو پھر یہ 73واں نجات کیسے پائے گا؟ بڑے سال میں اس کے اوپر کام کرتا رہا, کتابیں کھنگالتا رہا, نہیں جواب ملا. اور جواب کہاں سے ملا؟ ایک دن میرے بچے جگسا پزل سے کھیل رہے تھے, تو جگسا پزل سے جب انہوں نے جوڑ کے ایک تصویر بنائی نا, تو ایسے کسی نے کلک کر کے کہا کہ یہ دس از واٹ اسلام. ایک دن آئے گا جب اسلام کے سارے سیکٹس, شیعہ, سنی, وہابی, دیوبندی, 72 کے 72 مل کے نا ایک اسلام کا بڑا خوبصورت چہرہ ڈیولپ کریں گے, جس میں سارے موجود ہوں گے, ایک بھی پیس مس نہیں ہوگا. وہ جو اسلام کی شکل بنے گی نا, وہ 73ویں, وہ کمپریہنسو اسلام ہوگا, جس میں سارے ہوں گے, جس میں میرا تے توڑا تے انہاں دی مسیت تے انہاں دی مسیت نہیں ہوگی. وہ جسے بلے شاہ نے کہا تھا کہ ایک محلہ تے 8 مسیتاں کس دی کرا پابندی. ٹھیک ہے, تو یہ جس دن یہ سارے اکٹھے بیٹھ کے مل کے اسلام کی ایک خوبصورت شکل بنائیں گے نا, وہ اسلام کا 73واں فرقہ ہوگا, وہ نجات پائے گا. وہ کسی ایک کا نہیں ہے, وہ بالکل اسلام کسی کے ٹھیکے پہ نہیں لیا ہوا, وہ اللہ کا ہے, وہ رسالت مآب سرکار ختمی ہے, مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا. دین ان کا ہے, دین میرا یا آپ کا یا مفتی صاحب کا یا قاری صاحب کا نہیں ہے. بالکل. دین رسالت مآب سرکار ختمی ہے, مرتبہ سرور انبیاء. تو جس دن ہم نے یہ سوچ لیا کہ اسلام کا اصل چہرہ یہ ہے کہ جس میں سارے موجود ہیں, اسلام کا دسترخوان اتنا بڑا ہے کہ سارے بیٹھ سکتے ہیں, جس دن وہ سارے اکٹھے بیٹھے, اس دن اسلام کی وہ شکل بنے گی. اس وقت یہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنیں گے, اس وقت یہ شیعہ سنی میں پھنسے بغیر آگے بڑھیں گے, اس وقت یہ جو ہے نا ان کا دین مکمل ہوگا. شاہ جی, یہاں پر ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں اپنے ٹاپک کو, اور میں چاہوں گا اس سے آگے جو ہے ٹاپک نیکسٹ ٹائم ہم عوام کے سامنے رکھیں گے. اور میں چاہوں گا آپ بھی ہمیں کمنٹس میں اپنے سوالات کریں, جعفری صاحب سے جو کرنا چاہتے ہیں, اپنے پوائنٹ آپ کے ذہن میں اگر بن رہے ہیں تو ہمیں بتائیں. بہت اچھا آپ نے پیار دیا لاسٹ ویڈیو کو, اور میں چاہوں گا کہ جو بھی آپ کے کوئی بھی سوال ہے, کچھ بھی ہے, چاہے وہ بچوں والا سوال ہے, چاہے چھوٹا بچہ بھی دیکھ رہا ہے, آپ ضرور کریں. زندگی میں ایک چیز جانتا ہوں جی, آپ کے سوال سے مجھے یاد آیا, میرے استاد میرے دادا جی تھے زیادہ, تو میں نے ان سے سیکھا تھا کہ بیٹا سوال کوئی بھی غلط یا صحیح نہیں ہوتا, جواب غلط یا صحیح ہوتا ہے. سوال کرنے سے جو ہے نا انسان ڈرے نا تو جواب سمجھ نہیں آتا اس کو. سوال کبھی غلط یا صحیح سوال نہیں ہوتا, جواب ہمیشہ غلط ہوتا ہے یا صحیح ہوتا ہے.
تو جواب کی طرف دھیان رکھیں, سوال کو چھوڑ دیں. چھوڑ دیں. کیا بات ہے سر. اور ناظرین, ٹاپک اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں. سید حیدر جعفری کے نام سے ایک چینل بھی ہے جو سید صاحب کا ہے, میں چاہوں گا آپ اس کو بھی سبسکرائب کریں, اور اس کے اوپر بڑی زبردست ان کی نالج ہوتی ہے. ڈسکرپشن میں آپ لنک بھی دیکھ رہے ہوں گے, وہاں سے آپ جا سکتے ہیں ان کے چینل پہ, اور ضرور سبسکرائب کریں. جو نالج یہاں پر ہے وہاں زوڈیک سے ریلیٹڈ نالج آپ کو آپ کے سٹارز کے حوالے سے ملے گا, کیونکہ شاہ جی کی بہت زبردست ریسرچ ہوتی ہے. آپ تو جانتے ہی ہیں, کیونکہ کیمرہ ایسی چیز ہے جو کچھ نہیں چھپاتا, سامنے لا کے رکھ دیتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور سید حیدر جعفری صاحب کو دیں اجازت. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی کیلکولیشن کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی.